خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ گڈ مارننگ۔ آج 7 اپریل 2022 ہے۔ یوحنا کی انجیل کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا، میں پیاسا ہوں۔ یہ 5واں صلیبی کلمہ ہے جو جسمانی دکھ کا کلمہ کہلاتا ہے۔ ملک فلسطین کی سخت گرمی میں مسیح خداوند نے تقریباً 6 گھنٹے صلیب پر گزارے۔ ایسے میں چونکہ وہ جسم میں تھا، اس لیے اسے پیاس لگی۔ پیاس کی شدت کا احساس کوئی اس امیر آدمی سے پوچھے جس نے باپ ابراہیم سے کہا کہ لازر کو بھیج تاکہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے۔ یا پیاس کی شدت اس ہرنی سے پوچھئے جو پانی کی ندیوں کے لیے جگہ بجگہ پھرتی ہے۔ یا پیاس کی شدت ہم ہاجرہ سے پوچھیں جو اپنے لخت جگر کی پیاس کو بجھانے کے لیے جگہ جگہ ماری پھرتی ہے۔ تمام سمندروں، دریاؤں، چشموں اور ندی نالوں کا خالق یسوع مسیح صلیب پر خود پیاسا ہوا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیاس صرف روحانی تھی، روحوں کی پیاس تھی۔ نہیں بھائیوں اور بہنوں، یہ جسمانی پیاس کی بات ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح وہ جسمانی طور پر پیاسا ہوا تاکہ جو کتاب مقدس بائبل پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیاں ہیں وہ پوری ہوں۔ جب ہم زبور کی کتاب 69 زبور 69 اور اس کی 21ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن اور پینے کو سرکہ دیا، پیاس بجھانے کو سرکہ دیا گیا۔ یہ اس آیت کی پیشن گوئی کا پورا ہونا ہے۔ اور اسی طور سے جب ہم زبور 22 کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اس بات کو مینشن کیا گیا ہے، اس کی 15ویں آیت میں، کہ میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی۔ یہ جسمانی طور پر ایسی حالت تھی جسے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ڈی ہائیڈریشن کہا جاتا ہے، جسم میں پانی کی کمی کا ہو جانا۔ اور آپ دیکھیں گتسمنی باغ سے لے کر کس طرح مسیح خداوند نے دکھوں، تکلیفوں اور اذیتوں میں وقت گزارا، جہاں پر اس کو جسمانی ٹارچر بھی کیا گیا، مینٹلی ٹارچر بھی کیا گیا، ہر طرح سے اس کو دکھ، تکلیف اور اذیت پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ ایسے میں سمندروں کا خالق صلیب پر پیاسا ہوا میرے اور آپ کے لیے۔ یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کی 2 فطرتوں کو بھی بیان کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت میں 2 فطرتیں یکجا تھیں۔ وہ کامل خدا بھی تھا اور کامل انسان بھی تھا۔ بائبل مقدس کے اندر بے شمار آیات موجود ہیں جس بات کا بیان کرتی ہیں کہ وہ الوہیت اس میں تھی۔ جیسے کلسیوں 2 باب نامی آیت میں لکھا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی تھی۔ اور اس نے یہ بھی کہا، میں اور باپ ایک ہے۔ گویا وہ خدا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کامل انسان بھی تھا۔ وہ کوئی بھوت یا خیال یا سایہ یا کوئی روح نہیں تھا، وہ کامل انسان تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان ہوتے ہوئے اس کو بھوک بھی لگی، اس کو پیاس بھی لگی، وہ خوش بھی ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہے، وہ تھک بھی گیا، وہ سویا بھی۔ یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا نہیں تھکتا، خدا نہیں سوتا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی شخصیت میں دونوں فطرتیں یکجا تھیں۔ وہ کامل انسان بن کر اس دنیا میں آیا
اس لیے صلیب پر اسے پیاس محسوس ہوئی اور اس نے اپنی اس ضرورت کا اظہار کیا کہ میں پیاسا ہوں۔ یاد رکھیے، یسوع مسیح انسان بن کر آیا تاکہ انسانوں کی جگہ پر قربان ہو۔ اس سے پہلے انسانوں کی جگہ پر جانور قربان ہوتے تھے، لیکن اب انسانوں کے لیے انسان ہی آیا تاکہ انسانوں کی نجات کا بندوبست کرے۔ بھائی اور بہنوں، وہ خالق اور مالک ہمارے لیے پیاسا ہوا۔ یہ تکلیف، یہ اذیت اس نے میرے اور آپ کے لیے برداشت کی۔ آئیے ہم اس کے پاس آ جائیں اور اسے اپنا خداوند، اپنا نجات دہندہ مان لیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے پیارے آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام سے آج صبح تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو قدوس ہے، بزرگ اور پاک خدا ہے، اور ہم تیرے حضور اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ تو نے ہماری نجات کا بندوبست کیا۔ تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، جس نے میرے لیے اور ہم سب کے لیے، بلکہ تمام جہان کے لیے اس نے صلیب اٹھائی۔ اس کے صلیبی کفارے پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ آج صبح تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیری اصلاح زوال محبت کے لیے۔ ہماری روحوں کو شفا بخش دے، اور اس کے ساتھ ہی جو جسمانی طور سے بیماریوں کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں، مسیح کے نام سے خدا انہیں جسمانی شفا بھی عطا کر۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار دے۔ جن کے روزگار میں، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، یسوع کے نام سے ان کے کاروبار ترقی کریں۔ جن بچوں کے ان دنوں میں ایگزامز ہو رہے ہیں، خدا ان کی مدد فرما، میموری کو بڑھا، ان کی مدد فرما تاکہ وہ محنت کریں اور خدا تیری طرف سے ان کو کامیابی نصیب ہو۔ اے بزرگ خدا، میں ان تمام بھائی بہنوں کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے دعائیں درخواست بھیجی۔ تیرا آسمان ان کے لیے کھلے اور اپنے لوگوں کو برکت دے۔ آج کا سارا دن ہم تیری مرضی کے مطابق گزار سکیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میرا نام پاسٹر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایوانجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔